اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الثالثة انه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره وامتناع النقص عليه۔ بعض صفات ثبوتیہ میں تیسری صفت سلبی میں پہنچی ہے۔ اس میں ثابت یہ کرنا ہے کہ خداوند متعال جس طریقے سے پیچھے جو ہم نے پہلے بات پڑھی ہے وہ کون سی بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ خداوند متعال کسی میں حلول نہیں کرتا، اور بعض غلات یا بعض دوسرے فرق جو حلول کے قائل ہیں وہ باطل ہے، اور ادلہ عقلیہ کے ذریعے ثابت کیا کہ خدا کسی میں حلول نہیں کرتا۔ اس صفت کے اندر بحث یہ ہے کہ خداوند متعال کے اندر کوئی چیز حلول نہیں کرتی، یعنی خدا محل حوادث واقع نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال محل واقع ہو اور اس کے اوپر کوئی چیز عارض ہو آ کر اس میں حلول کرے آ کر۔ خدا محل حوادث نہیں ہے، یعنی کہ نہ کوئی چیز خدا کے اندر حلول کر سکتے اور نہ خدا کسی چیز کے اندر، نہ خدا کسی چیز کے اندر حلول کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی غالیوں کے عقیدے موجود ہیں کہ حالانکہ اگر اپنی انہوں نے توحید کی بحثیں پڑھی ہوں تو اس قسم کی بات انسان سے اصلاً سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن عرض پہلے بھی کرتا رہتا ہوں کلام کی کلاسوں میں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یلغار عقیدتی ہے، اور وہ عقائد کے جو ائمہ نے ہمیں سکھائے تھے ان سے منحرف کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر لبادہ جو اڑا جا رہا ہے وہ ولایت کا ہے۔ مثلا نام ولایت کا لیتے ہیں لیکن عقائد اس کے اندر جو ہیں وہ تجسیم والے ہوتے ہیں، جسم والے ہوتے ہیں، اور اس قسم کی مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ خوب، یہ ہم نے بحث یہاں پر کرنی ہے۔ ادلہ عقلیہ یہاں پر ذکر کریں گے کہ خداوند متعال محل حوادث واقع نہیں ہوتا۔ مصنف نے یہاں پر دو دلیلیں ذکر کی ہیں، لیکن جناب شارح جو ہیں فاضل مقداد وہ مصنف کی عبارت کی وضاحت کرنے سے پہلے ایک مقدمہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ مقدمہ ذکر کرنے کے بعد پھر جو دلیلیں ہیں اس مسئلے کے اوپر ان کو بیان کرتے ہیں۔ مقدمہ کیا ہے؟ شارح کی عبارت سے شروع کرتے ہیں، چونکہ مصنف کی عبارت کو انہوں نے وضاحت کیا ہے لہذا اسی کے ساتھ آگے چلیں گے۔ جناب فاضل مقدار فرماتے ہیں کہ ہم خداوند متعال کی صفات کو دو اعتبار سے نگاہ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ مثلا خداوند متعال صفت قدرت رکھتا ہے، خداوند متعال صفت علم رکھتا ہے، اور یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ صفات جو ہیں وہ صفات عین ذات ہیں، صفات ذاتیہ ثبوتیہ ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ صفت قدرت ہو گئی، صفت علم ہو گئی، صفت حیات ہو گئی، درست ہے۔ پس صفات ذات جو ہیں ان میں سے ایک قدرت ہے، ایک علم ہے۔ ان کو ہم دو طریقے سے لحاظ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم خود قدرت کو دیکھتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا قدرت نام کی ایک صفت رکھتا ہے اپنے اندر، اور جب ہم خود قدرت کو نگاہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، قدرت کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ قدرت
جو صفت ہے خدا کی، آیا یہ عین ذات ہے یا زائد بر ذات ہے؟ آیا یہ قدرت جو خداوند متعال رکھتا ہے یہ متناہی ہے یا لا متناہی ہے، محدود ہے یا غیر محدود ہے؟ یہ والے جو احکام ہم یہاں پر لاگو کرتے ہیں وہ کس نظر کے ساتھ مرتبط ہیں؟ کہ جب ہم خود صفت کو نگاہ کر رہے ہوں، جب خود قدرت مد نظر ہو ہمارے، یہ ایک لحاظ ہے۔ دوسرا لحاظ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ خدا اگر قادر ہے تو یہ قدرت کس چیز کے متعلق ہے؟ درست ہے؟ یہاں پر پھر ہم بحث کرتے ہیں کس چیز کی؟ یہ بحث کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی جو قدرت ہے یہ قدرت ممکنات سے مرتبط ہے لیکن محالات کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ اس قسم کی ہم بحث کر کے آئے ہیں پیچھے، لحاظ فرق کرتا ہے یہاں پر مثلا۔ بس ایک مرتبہ ہم نے خود قدرت کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کو معلوم کرنا ہوتا ہے، اس کے احکام کو جاننا ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ قدرت کس کے متعلق ہو رہی ہے۔ خدا اگر قادر ہے کس چیز پر؟ خدا قادر ہے میری خلقت پر، خدا قادر ہے عالم کی خلقت پر، خدا قادر ہے مثلا کیا ہے ممکنات تمام کے اوپر، عالم جہان پورے پہ قادر ہے۔ اسی طرح علم بھی ہے، ایک مرتبہ ہم علم کو اس کی علم کے اعتبار سے نگاہ کرتے ہیں، خود علم کو نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم بحث کرتے ہیں کہ مفہوم علم کیا ہے، خدا کے معنی، خدا کی ذات میں علم کا کیا معنی ہے، خدا کا یہ علم جو ہے وہ کون سی قسم کا ہے، مثلا اس قسم کی بحثیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات پھر ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ علم کس کے متعلق ہے؟ خدا عالم ہے کس چیز کا؟ اپنی ذات کا عالم ہے، اپنے ما سوا کا عالم ہے، اور پھر کس طریقے سے عالم ہے؟ بس یہاں پہ دو لحاظ ہو گئے، ایک مرتبہ ہم خود علم کو دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ ہم خود قدرت کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ ہم متعلق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قادر ہے کس چیز کا، عالم ہے کس چیز کا۔ یہ تو اعتبار ہم خداوند متعال کی صفات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو تغیر آتا ہے خداوند متعال، مثلا اب خداوند متعال قادر ہے، اور جو مقدور ہوتا ہے اس مقدور کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ خدا عالم ہے ایک چیز کا، معلوم جو ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، تغیر آتا ہے اس کے اندر۔ خوب، اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ خداوند متعال کی صفات اگر عین ذات ہیں، درست ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تغیر صفت میں آ جائے تو ذات کے اندر بھی تبدیلی و تغیر آ جائے گا۔ اگر میرے علم میں کمی اور زیادتی ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری ذات میں بھی کیا ہے، تغیر ہوگا، کمی زیادتی ہوگی، جو کہ خداوند متعال کے مورد میں ہم ثابت کر کے آئے ہیں کہ خداوند متعال میں کوئی تغیر نہیں ہے، ذات خداوند میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ بس جب صفات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، صفات عین ذات ہیں، تو پھر خدا متعال کے اندر بھی تو تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفت قدرت کو اگر دیکھیں تو یہ جس چیز کے متعلق ہے یعنی مقدور، اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مثلا خدا نے مجھے خلق کیا، میں مقدور ہوں خدا کے نسبت، خدا قادر ہے، درست ہے، اب میں مقدور، میرے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ خدا میرا عالم ہے، میں معلوم ہوں، میرے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ خدا کبھی میرے بیٹھنے کا عالم ہے، کبھی میرے کھڑے ہونے کا عالم ہے، میرے تمام افعال کا عالم ہے۔ بس جیسے جیسے میرے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، علم کے اندر بھی کیا ہے، تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس کیسے اس مشکل کو حل کریں؟ کہتے ہیں اس کی مشکل کو اسی طریقے سے حل کریں گے جو مقدمہ ہم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔
یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات عین ذات ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو مقام ذات میں ہوں، یعنی جب ہم خود قدرت کو دیکھ رہے ہوں، جب ہم خود عالم علم کو دیکھ رہے ہوں۔ مقام ذات میں جو صفات موجود ہیں وہ عین ذات ہیں، لیکن یہی صفات جب فعل کے ساتھ مرتبط ہو جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات مقام فعل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے، کس کا قادر ہے؟ یہ قدرت جب متعلق ہوتی ہے مقدور کے ساتھ تو ہم مقام فعل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، درست ہے؟ تو اب یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ لحاظ فرق ہو گیا، ایک ہے مقام ذات، ایک ہے مقام فعل۔ مقام فعل کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی ذات تک سرایت نہیں کرتی، درست ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مرتبط ہوتی ہے مقدور کے ساتھ، وہ مرتبط ہوتی ہے کس سے؟ معلوم کے ساتھ۔ بس حقیقت میں مقدور اور معلوم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، نہ کہ خود علم و قدرت، درست ہے؟ اس کو یہاں پر یہ اعتبار کرتے ہیں، جو عبارت کے اندر آیا ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مقام فعل میں صفت کو نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قدرت کو اس کے متعلق کے ساتھ نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اضافہ موجود ہے۔ اضافہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی صفت کا کوئی متعلق ہے، مثلا قادر ہے کس چیز کا؟ کوئی چیز ہو تو قادر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، درست ہے؟ تو اب یہ جو ہم قادر اور مقدور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کہتے ہیں کہ یہاں پر صفت اور جو ہے اس کا متعلق جو ہے اس کے درمیان اضافہ موجود ہے، ان کو کہتے ہیں صفات اضافہ، درست ہے؟ مثلا بعض صفات ہیں جو حقیقیہ تو ہیں لیکن ذات الاضافہ نہیں ہیں، مثلا صفت حیات۔ صفت حیات ایک ایسی صفت ہے کہ جو فقط اور فقط صفت حقیقی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اضافے سے مراد یعنی تعلق نہیں چاہیے اس کو، یعنی جب ہم کہتے ہیں خدا زندہ ہے، خدا حیات رکھتا ہے، تو اگلا سوال ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ کس کے متعلق، لیکن جب ہم کہتے ہیں خداوند متعال قادر ہے تو سوال ہے کس چیز کا قادر ہے، کس چیز پہ قادر ہے؟ خدا عالم ہے، کس چیز کا عالم ہے، درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ صفات ذات الاضافہ ہیں، لیکن حیات ایسی صفت ہے کہ جو ذات الاضافہ نہیں ہے۔ بس جب یہ مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اب دوبارہ اس مطلب پہ آئیں کہ صفات ذاتیہ دو قسم کی ہیں۔ بعض صفات ذاتیہ یا حقیقیہ ایسی ہیں جو ذات الاضافہ نہیں ہیں، جیسا کہ حیات۔ بعض صفات ذاتیہ ایسی ہیں کہ جو ذات الاضافہ ہیں، جس طرح کہ قدرت ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے، یہ ذات الاضافہ۔ یہاں پر اضافہ موجود ہوتا ہے، یہاں پہ تعلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوب، فرماتے ہیں کہ یہ جو اضافہ موجود ہے نا، یہ اضافہ امر اعتباری ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ مثلا متعلق جو ہے وہ اس صفت قدرت الہی کے ساتھ ارتباط قائم کرے گا، تو یہ ارتباط جو ہے وہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، درست ہے؟ یعنی خداوند متعال چاہے گا تو قدرت اس کے متعلق ہوگی، خدا اس کو خلق کرے گا مثلا، یعنی
قدرت کا اظہار کرے گا اس کے اندر، یا خدا چاہے گا تو علم جو ہے اس کے متعلق ہوگا. درست ہے؟ نا اسی لیے دو حیثیتیں بیان کی ہیں یہاں پر، اسی لیے دو حیثیتیں بیان کی ہیں. ایک حیثیت کیا بیان کیا ہے کہ خود صفت کو نگاہ کرنا ہے، خود کمال کو نگاہ کرنا ہے. خود کمال تو خدا کے اندر موجود ہے بے نام قدرت، بے نام علم. ابھی بات ہو رہی ہے مقام فعل کی، کہ فلاں مورد کی نسبت، فلاں مورد کی نسبت، فلاں مورد کی نسبت خدا قادر ہے یا نہیں ہے. درست ہے؟ خود قدرت تو اپنی ذات میں رکھتا ہے، لیکن ابھی ہم کیا ہو رہے ہیں مقام فعل میں آ کر بحث کر رہے ہیں وہاں پر آ کے. تو کہتے ہیں یہاں پر جو قدرت اور مقدور کے درمیان جو اضافہ و ارتباط ہے یہ امر اعتباری ہے نہ کہ حقیقی ہے. درست ہے؟ خدا یعنی مقدور ہوگا تو قادر اور مقدور کے درمیان ارتباط قائم ہوگا. اگر مقدور نہ ہو تو ارتباط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت حقیقیہ ہے، اگرچہ ذات الاضافہ ہے لیکن ہے حقیقی. بعض صفات خداوند متعال کی ایسی ہیں جو فقط ذات الاضافہ ہیں، وہ ذاتی نہیں ہے. مثلا رزق کی صفت، صفت رازق ہونا، یہ فقط ذات الاضافہ ہے. یعنی مرزوق ہوگا تو آپ خدا کو رازق کہیں گے. درست ہے؟ رازق نہیں کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ فرض کریں کہ ابھی خدا نے عالم کو خلق نہیں کیا تھا، ابھی خدا کسی کو رزق نہیں دے رہا تھا، اس وقت اگر ہم ذات الہی کو مد نظر رکھیں تو وہاں ہم خدا کو قادر کہہ سکتے ہیں، خدا کو عالم کہہ سکتے ہیں، خدا کو حی کہہ سکتے ہیں. لیکن وہاں پر خدا جو ہے وہ رازق نہیں ہے فعل ہے، کیونکہ رزق کی صفت جو ہے وہ صفت فعل ہے، صفت ذات نہیں ہے. یہ صفت فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، پس فعل ہوگا تو یہ صفت آئے گی. جیسے مثلا صفت خالق ہے، ہاں جب یہ مخلوق خلق نہیں ہوئی، ہاں خالق نہیں ہے، یہ بھی صفت فعل ہے. ہاں صفت ذات نہیں ہے. ہاں خالق یعنی کہ صادق نہیں آتا تھا، خالق نہیں ہے. صفت خالقیت آئی ہے اس میں، خالق ہے، خالق کہا جائے گا ان کو. درست ہے؟ یہ تعبیریں دقیق ہونی چاہیے. ہم خالق نہیں کہہ سکتے تھے خدا کو. خلق کرنے کی قدرت ہی ہے، قدرت کے ساتھ مرتبط ہے نا خالقیت. درست ہے؟ قدرت رکھتا تھا خدا، لیکن اس حالت میں کہ جب ابھی کچھ بھی خلق نہیں کیا تھا خداوند متعال نے، ہم خدا کو بے نام خالق نہیں کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے یعنی ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، اس وقت تو ہم نوائی نہیں تھے، یعنی سمجھ ہی نہ پاتے کہ خالق کہتے کس کا ہے، مخلوق کا. درست ہے؟ کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، جی جی ایسے ہی ہے. جب وہ بنائے گا اس چیز کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو تب اس کی نسبت دیں گے اس کی. جی جی ایسے ہی ہے. اگر اس نے کوئی چیز نہیں بنائی تو اس کی نسبت نہیں دیکھو خالق نہیں کہہ سکتے اس کو. خوب یہ عرض کیا تھا پہلے ہی میں نے تذکر دیا کہ یہ ہم چونکہ پرانا متن پڑھ رہے ہیں، وہاں پر یہ تفکیک نہیں موجود تھی. صفات فعل، صفات ذات، ان کو الگ بحث کریں اور پھر جو ہے وہ صفات ذات کو تقسیم کریں ذات الاضافہ میں، اور خود اس کیا نام ہے ذات الاضافہ کے اندر، اور صفات فعل کو مثلا پھر تقسیم کریں آ کر. یہ تقسیم بندی نہیں تھی. تو میں نے پیچھے بھی چند ابحاث کے اندر اس کا تذکر دیا، آج مناسبت کی وجہ سے پھر دوبارہ تذکر دے دیا ہے اس کا. درست ہے؟ دوبارہ متن کی طرف آتے ہیں تاکہ مطلب جو ہے وہ زیادہ حیران کن نہ ہو جائے اس میں آ کے. خوب فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات کی دوسری جو ہم نے لحاظ کیا تھا نا، کہ جہاں پر ہم نے صفت کو اس کے متعلق کی نسبت دیکھنا ہے، یہاں پر جو تعلق پیدا ہوتا ہے نا، یہ تعلق اعتباری ہوتا ہے. ارتباط جو ہے، یہ ارتباط جو ہے وہ اعتباری ہے. چونکہ ارتباط اعتباری ہے، تعلق اعتباری ہے، تو اب یہاں پر اگر کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی اس کا ذات کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے. بس خدا کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی.
बाकी मतलब जो है ना वो इबारत में हल कर लें, क्योंकि मुकदमे में वक्त ज्यादा गुजर गया। फरमाते अकूल शारे से शुरू करते हैं इसको। इल्म अन्ना सिफात ही तआला लहा एतबारान, खुदावंद मुतआल की सिफात के दो एतबार हैं। अहदहुमा बिन नजर इला नफ्सिल कुदरत ज़ातिया, एक मर्तबा यह होता है कि हम खुद कुदरत ज़ाती इलाही की तरफ निगाह कर रहे होते हैं, वल इल्म ज़ाती, और इल्म ज़ाती की तरफ निगाह कर रहे होते हैं, इला गैर ज़ालिक मिन सिफात, और बाकी सिफात भी इसी तरीके से आप लिहाज कर सकते हैं। वसानी हेमा, और दूसरा एतबार ये है बिन नजर इला तअल्लुक़ तिल्क सिफात बिमुक़्तज़ायातिहा, कि हम निगाह करें सिफात को, इल्म को, कुदरत को, लेकिन कैसे? उसके मुक़्तज़ायात के साथ ताल्लुक रखने की हैसियत से, यानी इल्म अपने मुतअल्लक़ के साथ, कुदरत को उसके अपने मुतअल्लक़ के साथ हम निगाह करें, यानी कादिर व मक़दूर, आलिम व मालूम के एतबार से हम जो है वो निगाह करें उसको। बिन नजर इला तअल्लुक़ सिफात, हम निगाह करें कि सिफात मुतअल्लिक़ हैं बिमुक़्तज़ायातिहा, अपने मुतअल्लक़ात के, मुक़्तज़ायात यानी मुतअल्लक़ात माना कर सकते हैं, यानी सिफात के जो मुक़्तज़ायात हैं। आलिम का इक़्तिज़ा क्या है? कि मालूम हो। कादिर का इक़्तिज़ा क्या है? कि वो मक़दूर रखता हो। का तअल्लुक़िल कुदरत बिल मक़दूर, जिस तरह के कुदरत का ताल्लुक पैदा करना है मक़दूर के साथ, वल इल्म बिल मालूम, और इल्म का ताल्लुक पैदा करना है मालूम के साथ। ये दो हैसियतें व निगाहें हम अलग अलग सिफत खुदा के बारे में रख सकते हैं, तहक़ीक़ कर सकते हैं अपने जहन के अंदर। दुरुस्त है? खारिज में तो ऐसा नहीं है, हम सिफत जहन में अपनी तहक़ीक़ कर सकते हैं। फाहिया बिहाज़ल माना, ये जो दूसरा एतबार है, बिहाज़ल माना से मुराद है दूसरा एतबार, के जहां पर हम सिफात को उसके मुतअल्लक़ात के साथ निगाह करते हैं, सिफात अपने इस दूसरे माना में ला निज़ा फी कौनहा उमूरन एतबारियतन इज़ाफियतन मुतग़य्यरतन बिहसब तग़य्युरिल मुतअल्लक़ात व तग़ायुर, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी मुतकल्लिम आपस में इख्तिलाफ नहीं रखता इस बात में कि सिफात अपने दूसरे माना के अंदर, सिफात क्या हैं? उमूर एतबारी हैं, उमूर इजाफिया में से हैं, उमूर इजाफिया में से हैं। इजाफिया का माना मैंने तफसीलन अर्ज कर दिया, इजाफिया से क्या मुराद है। मुतग़य्यर हैं, लेकिन किसके साथ? बेहसब तग़य्युरिल मुतअल्लक़ात, मालूम अगर बदल जाए तो सिफत इल्म क्या है? बदल जाती है, लेकिन कौन सी सिफत? कि वो वाली हैसियत कि जो आपने मकाम फेल में रखी हुई है, न मकाम ज़ात के अंदर। यहां पर यानी मैं इस वक्त बोल रहा हूं और हर लफ्ज़ एक नया लफ्ज जो है वो निकल रहा है, ईजाद हो रहा है। खुदा मेरे हर लफ्ज का क्या है? आलिम है। खुदा एक मर्तबा आलिम है मकाम ज़ात में मेरे इन अल्फाज के बारे में, उस वक्त खुदा जो है वो शुरू से आखिर तक की मेरी तमाम कलाम पर आलिम है। लेकिन एक मर्तबा मकाम फ़िअल में जब हम देखते हैं, खुदा मकाम फ़िअल के अंदर भी आलिम है, यानी जैसे जैसे कलमा मेरे मुंह से ईजाद होता जा रहा है, खुदा उसका क्या है? उसी हालत में आलिम है। दुरुस्त है? तो अब यहां पर जब मेरे अंदर तब्दीली वाक़े हो रही है, मेरे अल्फाज में तब्दीली आ रही है, खुदा क्या है? उस तब्दीली का भी इल्म रख रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि मकाम फ़िअल के अंदर सिफत भी क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। पहले मेरा इल्म मकाम फ़िअल के अंदर इल्म था मेरे बैठने के बारे में, अब मेरे क्या है? उठने के बारे में इल्म है। दुरुस्त है?
یہ مقام فعل کے اندر ہے. بس مقام فعل میں علم تبدیل ہو سکتا ہے، صفت علم میں تبدیلی آ سکتی ہے، صفت قدرت میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن مقام فعل کے اندر تبدیلی، ذات کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی، کیونکہ مقام فعل خارج از ذات ہے. ہاں اگر مقام ذات میں علم تبدیل ہو جائے، چونکہ وہاں پر عین ذات ہے، پس ذات میں بھی کیا ہو جائے گی؟ تبدیلی واقع ہو جائے گی. فعل اور مفعول میں تبدیلی آ سکتی ہے لیکن فاعل میں نہیں آ سکتی. نہ یہ تعبیر درست نہیں ہے، دقیق نہیں ہے، یہ تھوڑا دقت طلب مطلب ہے، مزید اس کے اوپر جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ مقام نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس بات اشارہ نہیں کیا انہوں نے. مقام فعل مثال دے رہا ہوں، مثلا جیسے مقام فعل یہی ہے کہ اس وقت میں بول رہا ہوں، یہ مقام فعل ہے. خداوند متعال کے بارے میں ہم کیا قائل ہیں؟ خداوند متعال جب بھی کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مقام فعل ہے، یعنی خدا ہر چیز کا عالم ہے، یعنی کیا ہے؟ ہر چیز فعل خدا ہے. درست ہے، ہر چیز فعل خدا ہے. چونکہ مقام فعل، میں چونکہ فعل خدا ہوں تو میرے تمام آثار بھی کیا ہوں گے؟ فعل خدا ہوں گے. فعل خدا سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا نے مجھے خلق کیا ہے، خدا نے مجھے خلق کیا ہے، یعنی کیا مراد ہے؟ یعنی میں فعل خدا ہوں. درست ہے، چونکہ میں فعل خدا ہوں، اب میرے آثار بھی کیا ہیں؟ فعل خدا شمار ہوں گے. اب اس مقام فعل کے اندر جو تبدیلیاں میرے اندر آ رہی ہیں، خدا ان تبدیلیوں کا بھی کیا ہے؟ علم رکھتا ہے. خدا کے عالم ہونے میں کوئی تبدیلی، خدا کے مقام ذات کے اندر، مقام ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، لیکن مقام فعل کے اندر جو ہے علم جو ہے وہ بدلتا ہے. پہلے میرے کھڑے ہونے کا علم ہے، پھر میرے بیٹھنے کا علم ہے، پھر مثلا میرے چلنے کا علم ہے. مثلا یہ کیا ہے؟ یہاں پر تبدیلی تھوڑی، کیونکہ مقدور اس میں معلوم میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ علم کے اندر بھی کیا ہے؟ تبدیلی واقع ہو رہی ہے. پہلے میرے بیٹھنے کا علم تھا، پھر میرے کھڑے ہونے کا علم ہے، پھر میرے چلنے کا علم ہے، یہ اس طریقے سے آ کر. لیکن کوئی آ کر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اگر میرے مقام یعنی معلوم بدل رہا ہے، پس علم میں بھی تبدیلی واقع آ رہی ہے، پس ذات میں بھی تبدیلی واقع آئے گی. ہم کہیں گے نا، یہاں بات اگر آپ مقام ذات کی طرف نگاہ کریں تو خدا میرے خلقت سے لے کر میری فوتگی تک تمام افعال کا یکجا عالم ہے. خدا کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا، یہ کیا کیا ہے میں نے، یہ میرے خلق ہونے سے پہلے ہی عالم ہے خدا. بس مقام ذات کے اندر تو تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے ہی خدا ہر چیز کا عالم ہے. درست ہے، لیکن اب جب میں خلق ہو چکا ہوں، اب آہستہ آہستہ میرے اندر ترقی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ میرے حالات بدل رہے ہیں. آیا خدا اس کا عالم ابھی جب میں ہوں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. بس دو جہات ہیں. ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں خود علم کی طرف، خود قدرت کی طرف. ابھی ہم نہیں آئے، خدا ہم پر قادر ہے، خدا ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے، یہ مقام ذات ہے، وہاں پر تبدیلی محال ہے. درست ہے، لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں خالق ہو چکا ہوں، اب الف سے میں نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا ہے. اب لحظے بے لحظے جو میرے اوپر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، خدا لحظے بے لحظے ان کا عالم ہے یا نہیں ہے؟ عالم ہے. پس جیسے جیسے یہاں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، خدا بھی اسی طرح کیا ہے؟ عالم ہو رہا ہے. اب عالم ہو رہا ہے سے معنی یہ نہیں ہے کہ مقام ذات میں خالی تھا ہوتا، مقام فعل کی بات ہو رہی ہے. بس مقام فعل کے اندر جو علم میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے معلوم کی وجہ سے، یہ تبدیلی ذات کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی. بس یہ ایک مطلب ذہن کے اندر رکھیں کہ مقام فعل کے احکام اور مقام ذات کے احکام جدا ہیں بالکل. درست ہے؟ تو لہٰذا یہ تھوڑے دقت طلب ہے. انشاءاللہ چند مطالب میں نہیں عرض کرنی ہے، پھر مزید جو کتاب آپ پڑھیں گے علم کلام کے اندر، وہاں آپ اس مطلب کو مزید جو ہے اس کو حل کریں. تھوڑا اصل میں دقت طلب ہے، ان حیثیتوں کو جدا کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. مقام ذات کو دیکھیں، مقام فعل کو دیکھیں، پھر ان کے احکام کو جدا کریں. پہلی دفعہ اس کو جدا کرنا مشکل ہے. ہاں جب متعدد کتابیں انسان پڑھ لے، سوچے، مطالعہ کرے کتابوں کا، پھر آہستہ آہستہ انسان عادی ہو جاتا ہے.
और इसको तफकीक कर लेता है और नताइज हासिल हो जाते हैं। कहते हैं फाहिया बिहाज़ल माना, सिफात अपने इस दूसरे माना में, सिफात के जब हम मुतअल्लिकात के साथ देखते हैं, ला निज़ा फी कौनहा उमूरन इतिबारियतन इजाफियतन, इसमें कोई झगड़ा नहीं है उलमा के दरमियान कि ये सिफात उमूर इतिबारी व इजाफी हैं, मुतगय्यरतन बिहसब तगय्युरिल मुतअल्लिकात, और ये सिफात मुतगय्यर होती हैं अपने मुतअल्लिकात के तगय्युर के साथ। जैसे जैसे मालूम बदलेगा इल्म भी बदलेगा, जैसे जैसे मकदूर बदलेगा कुदरत भी बदलेगी, और इसी तरह बाकी सिफात भी हैं। वतगायुरहा, ये मुतगय्यर है और मुतगायर भी हैं सिफात, आपस में इनके अंदर जुदाई भी पाई जाती है। मसलन एक मरतबा आप इल्म रखते हैं, मसलन फर्ज करें वजूद का, एक मरतबा आप इल्म रखते हैं क्या है, अदम का, मसलन, दुरुस्त है, आपस में तगायुर भी है इनका। अम्मा बेअतिबारिल अव्वल, लेकिन अब हम आकर देखते हैं कि आया मकाम एतबार अव्वल जो है उसमें निज़ा है या नहीं है। कहते हैं हाँ, उसमें निज़ा मौजूद है, वहां पर फिरके मौजूद हैं मुख्तलिफ के जो मुख्तलिफ निगाहें रखते हैं। कौन सा है मकाम अव्वल, एतबार अव्वल, कि जब हम खुद ज़ात को मद्देनजर रखें, यानी सिफात के जो ज़ात के अंदर मौजूद हों, सिफात ज़ातिया, उनको अगर मद्देनजर रखें तो कहते हैं कि वहां पर कर्रामिया एक नजरिया रखता है और खुद मकतब हक जो है, मकतब शिया, कुछ और नजरिया रखता है। कहते हैं अम्मा बेअतिबारिल अव्वल फज़अमतिल कर्रामिया, कर्रामिया फिरका काइल है कि इन्नहा या अन्नहा हादिसतुन मुतजद्दिदतुन, एतबार अव्वल के अंदर भी सिफात क्या हैं, हादिस हैं और मुतजद्दिद हैं, यानी तब्दील होती हैं बेहसब तजद्दुदिल मुतअल्लिकात, मुतअल्लिकात के तजद्दुद के साथ। दुरुस्त है, मसलन मैं मुतअल्लिक इल्म हूं, दुरुस्त है, मेरे अंदर तजद्दुद आता है, तब्दीली आती है, दुरुस्त, कभी मैं बैठ रहा हूं, कभी मैं उठ रहा हूं, कभी मैं खा रहा हूं, कभी मैं सो रहा हूं, तजद्दुद आ रहा है मेरे अंदर। तो कहते हैं कर्रामिया काइल है चूंकि मुतअल्लिकात मुतजद्दिद हैं, मुतबद्दिल हैं, तब्दीली आती है, जदीद अफ़आल इसके ऊपर तारी होते हैं, बस सिफात के अंदर भी तगय्युर व तजद्दुद मौजूद है। चूंकि मालूम बदल रहा है, बस इल्म भी बदल रहा है, और कहां इल्म बदल रहा है, मकाम ज़ात में, यानी खुद सिफत जो है वो तब्दील हो रही है कि जहां हम मुतअल्लिक़ को मद्देनजर नहीं रखते, मकाम ज़ात में वो मौजूद होती है, खुद तब्दील हो रही है उसमें। कैसे, यूं कहते हैं, उनका नजरिया ये है, कालू कर्रामिया कहते हैं कि इन्नहु खुदावंद मुतआल लम यकुन कादिरन फिल अज़ल, खुदावंद मुतआल अज़ल में कादिर नहीं था, सुम्मा सारा कादिरा, बाद में उसने वो कादिर बना। जिस तरह के हम सिफात फेलिया में कहते हैं, खुदा अज़ल से राज़िक नहीं था, बाद में राज़िक बना, तो ये सिफात ज़ातिया में भी उसी के कायल है। वलम यकुन आलिमन, वो आलिम नहीं था अज़ल में, सुम्मा सारा आलिमा, फिर वो बाद में आलिम बना। अब क्या इनको मुश्किल पेश आई है, मुश्किल क्या पेश, मुश्किल यही है, ये मकाम ज़ात और मकाम फ़िल में फर्क नहीं कर सकेगी आपस में। मकाम ज़ात और मकाम फ़िल के अंदर इन्होंने फर्क किया होता तो कभी कुदरत को सिफत से खारिज ना करते खुदावंद मुतआल के लिए। लेकिन मुसन्निफ शारे फरमाते हैं वल हक़ को खिलाफहू, हक जो है इसके उल्ट है। क्या है, फ़इन्नल मुतजद्दिदा, तब्दीली जो वाक़े होती है, फ़ीमा ज़करूहो, जिसमें उलमा ने जिक्र किया है, उसमें तब्दीली वाक़े होती है। उलमा ने क्या जिक्र किया है, हुवा अत्तअल्लुकुल इतिबारी,
تعلقات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، نہ کہ علم کے اندر، مقام ذات میں۔ مثلا خداوند متعال میرے افعال کا عالم ہے میرے خلق ہونے سے پہلے بھی، میرے خلق ہونے کے بعد اگر میرے کھڑے ہونے کا علم رکھتا ہے، پھر میرے بیٹھنے کا علم رکھتا ہے، درست ہے؟ تو یہاں پر تعلقات میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، نہ کہ علم کے اندر۔ علم اپنی جگہ موجود ہے، علم جو اس کو قبل از خلق میرے بارے میں تھا وہ علم ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب میں خلق ہو گیا اور اب خدا میرے افعال کا مقام فعل کے اندر علم تعلق پیدا کر رہا ہے، علم الہی، تو وہاں پر اب تبدیلی کہاں واقع ہو رہی ہے؟ یہ متعلقات کے اندر۔ کبھی علم کا تعلق بیٹھنے کے ساتھ ہے، کبھی علم کا تعلق کھڑے ہونے کے ساتھ ہے، کبھی علم کا تعلق۔ یہ جو ارتباط و تعلق موجود ہے نا معلوم اور علم کے درمیان، اس کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، نہ کہ خود علم کے اندر۔ ہاں، مقام فعل کی تو بحث ہم نے کر لی ہے نا، مقام فعل کی بحث حل ہو گیا، ابھی مقام ذات کی بات ہو رہی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں وہاں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال مقام ذات میں اگر علم رکھتا ہے میرے تمام حالات کے بارے میں، تو میرے حالات چونکہ مختلف ہیں بس علم بھی مختلف ہے۔ نہ، علم مختلف نہیں ہے، وہاں پر علم ایک ہی ہے، اختلاف بس کس کے اندر ہے؟ اختلاف تعلقات کے اندر ہے۔ یہ جو تعلق مختلف ہو رہا ہے، کبھی بیٹھنا، کبھی اٹھنا، کبھی، یہ جو علم تعلق پیدا کر رہا ہے ان کے ساتھ، یہ تعلق فرق کرتا ہے۔ بس تعلقات میں جو ہے وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، نہ کہ علم کے اندر۔ مثلا مثال دیتا ہوں اس کی آپ کو۔ ہم اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے سے کوئی بندہ اندر آنا چاہ رہا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا، درست ہے؟ لیکن جب وہ دروازے سے اندر انٹر ہو جائے، کیوں نہیں ہمیں پتا چل رہا؟ کیونکہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ، درست ہے؟ باہر کی حالت کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ انٹر ہو جائے گا اور ہماری نظروں کے سامنے آ جائے گا، ہم دیکھ لیں گے، ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کہ فلانا دروازے کے اندر وارد ہوا ہے، درست ہے؟ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ اوپر سے دیکھ رہا ہو، جو پورے مدرسے کے اوپر اشراف رکھتا ہو، مثلا ایک بڑی بلڈنگ پہ چڑھا ہوا ہے جس کو پورا مدرسہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، درست ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ علم رکھتا ہے کہ کون دروازے کے اندر جھانکے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون دروازے کے اندر جھانکے گا، درست ہے؟ اب ہم جو کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتا چلا ہے۔ لیکن جو اوپر والی بلڈنگ پہ کھڑا ہے وہ تو ہر چیز اپنی آنکھوں سے پہلے سے دیکھ رہا ہے، تو اس کے تو علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ بس تبدیلی کہاں واقع ہو رہی ہے؟ تبدیلی علم میں واقع نہیں ہو رہی ہے، تبدیلی اس اوپر والے کے علم میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تعلق میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ بات ہے؟ بس یہاں پر یہ دیتے ہیں فَإِنَّ الْمُتَجَدِّدَ فِي مَا ذَكَرُوهُ هُوَ التَّعَلُّقُ الْاِعْتِبَارِي، جو چیز تبدیل ہونے والی ہے وہ تعلق ہے جو کہ اعتباری ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں فَإِنْ عَنَوْ ذَلِكَ، اگر کرامیہ نے بھی یہی معنی ارادہ کیا تھا، کیا کہ اصل میں تعلق میں تبدیلی واقع ہوتی ہے نہ کہ خود صفت میں، فَمُسَلَّمٌ، تو اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی منکر نہیں ہے اس کا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس چیز کا ارادہ نہ کیا ہو، بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ صفات اپنا متعلقات کی تبدیلی کی وجہ سے خود صفات میں بھی کیا ہے؟ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، فَبَاطِلٌ، تو یہ باطل ہے، لِوَجْہَيْن، اس کی دو وجہ ہیں۔
اب یہاں سے جو ہے وہ محلن للحوادث کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دلیل بیان کر رہے ہیں. کیوں محلن للحوادث سے کیا تعلق بنتا ہے اس کا؟ یوں تعلق بنتا ہے کیونکہ کرامیہ قائل ہے کہ خداوند متعال پہلے سے صفت قدرت نہیں رکھتا تھا، بعد میں صفت قدرت ذات الہی میں آئی ہے. درست ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ یوں قائل ہو جائیں صفات الہی کے اندر تو صفات متغیر ہیں، تو جب یہ ذات میں آئیں گی تو کیا کریں گی؟ ذات کو بھی متغیر بنا دیں گی، اور ذات کا متغیر ہونا محال ہے کیونکہ واجب الوجود ہونے کے منافی ہے. واضح؟ یہ چونکہ ہم نے بحث ذات الہی کی واجب الوجود کے مرحلے میں تفصیلاً پڑھ لی تھی، تو لہذا انہی ابحاث کو یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں، تو لہذا یہاں مزید وضاحت کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں الاول، پہلی دلیل کرامیہ کے بطلان پر اور صفات کے حادث ہونے کے اوپر یہ ہے کہ حادث ہونے کے بطلان پر یہ ہے کہ لو کانت صفاتہ، اگر خداوند متعال کی صفات حادثتاً متجددتاً، اگر صفات خداوند متعال حادث ہوں، متجدد ہوں یعنی تبدیلی ہوتی ہو ان کے اندر، لازم انفعالہ و تغیرہ، تو لازم یہ آئے گا کہ خود خدا کے اندر، خود خدا کی ذات کے اندر بھی تبدیلی و انفعال آئے. انفعال خداوند لازم آئے گا، تغیر خداوند متعال لازم آئے گا. واللازم باطل، کیا سے استثنائی سے تشکیل دیتے ہیں اس میں، چونکہ لازم باطل ہے. کیا لازم ہے؟ ذات کا تبدیل ہونا، یہ لازم ہے. ذات تبدیل نہیں ہوتی، یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں. فالملزوم مثلو، پس اس کا ملزوم بھی اسی طرح باطل ہے. یعنی کیا مراد؟ پس صفات میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، اور صفات مراد یہاں صفات ذات ہیں. بیان اللازم، لزوم ہو یا لازم ہو دونوں تعبیریں کر سکتے ہیں. لازم کا بیان کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، محال ہے. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ من وجہین، ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. الوجہ الاول، پہلی وجہ کیا ہے؟ ان صفات ہی ذاتیتن، درست ہے. بیان اللازم میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. بیان اللازم سے مراد یہ ہے کہ اگر صفات میں تبدیلی واقع ہو تو ذات میں بھی تبدیلی واقع ہوگی. لازم سے یہ مراد ہے. یہ تلازم جو پایا جاتا ہے، لزوم جو پایا جاتا ہے، اس لزوم کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اگر صفات بدل جائیں تو ذات بھی بدل جائے گی. پہلی جو بات کی تھی وہ درست نہیں تھی، یہ والی بات درست ہے کہ اگر صفات بدل جائیں تو ذات میں بھی تبدیلی واقع ہوگی. اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہے؟ کس تلازم پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ ان صفات ہی ذاتیتن، خداوند متعال کی صفات ذاتیہ ہیں، عین الذات ہیں. فتجددھا، پس جب ایک چیز جو عین ذات ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے، یہ تبدیلی مستلزم لتغیر الذات، یہ مستلزم ہے کہ اس کی ذات میں تبدیلی واقع ہو. وانفعالها، اور وہ ذات اثر پذیر ہو، منفعل ہو. مثلا جیسے مثال دوں، ہم اپنی مثال لیتے ہیں. میں جب ایران نہیں آیا تھا تو مجھے ایران کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب ایران کے اندر وارد ہوا، میں ایران کو جب میں نے دیکھا تو اس علم کی وجہ سے میری ذات میں کیا ہے؟ تبدیلی واقع ہوئی ہے. علم کو ذات نے قبول کیا ہے، ذات منفعل ہوئی ہے اس سے. منفعل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اثر کو قبول کرنا. یعنی ایک چیز میرے اندر موجود نہیں تھی، میں اس کو قبول کر کے میرے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں انفعال، منفعل ہونا. جیسا کہ آگ جل رہی ہو، آپ اگر آگ کے قریب ہاتھ کرتے ہیں تو ہاتھ آپ کا منفعل ہوتا ہے. یعنی کیا مراد؟ حرارت کو قبول کر لیتا ہے.
آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منفعل ہونا۔ تو کہتے ہیں اگر صفات حادث ہوں تو خدا کی صفات تو عین ذات ہیں، ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں، دلیل برہانی عقلی ذکر کی تھی اس کے اوپر۔ تو عین ذات میں تبدیلی خود ذات کے اندر تبدیلی واقع لے کر آتی ہے، اور منفعل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ علم پہلے نہیں تھا، اب ذات میں آیا ہے تو ذات میں تبدیلی لے کر آئے گا، اور یہ انفعال ہے۔ بات واضح؟ وثانی، اور دوسری دلیل جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ان حدوث الصفت یستلزم حدوث قابلیت فی المحل لہا، تو کہتے ہیں صفت کا حادث ہونا یہ مستلزم ہے کہ محل کے اندر قابلیت ہو۔ درست ہے؟ یعنی اگر صفت حادث ہے، صفت حادث سے کیا مراد ہے؟ یعنی صفت پہلے میرے اندر موجود نہیں تھی، بعد میں میرے اندر آئی ہے، یعنی میرا علم جو ہے وہ میری ذات کی نسبت حادث ہے، چونکہ میں پہلے عالم نہیں تھا، اب عالم بنا ہوں اس کو۔ خوب، اگر یہ والی بات کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میری ذات پہلے قابلیت رکھتی ہوگی تو میں صفت علم کو قبول کروں گا، اگر میرے اندر اصلا قابلیت علم ہی نہ ہو تو میں عالم بنوں گا نہیں۔ مثلا پتھر ہے، پتھر کے اندر اصلا عالم ہونے کی قابلیت ہی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے۔ درست ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم صفات کو حادث مان لیں تو صفات کا حادث ہونا مستلزم ہے کہ یہ صفت جس ذات میں جائے گی وہ ذات خود قابلیت بھی رکھتی ہو صفت کی، اگر قابلیت نہیں ہوگی تو صفت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا وہ۔ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں ان حدوث الصفہ، صفت کا حادث ہونا یستلزم، مستلزم ہے کس چیز کو؟ حدوث قابلیت فی المحل لہا، کہ محل، صفت کا جو محل ہے اس کے اندر قابلیت موجود ہو، حادث ہو، خود قابلیت بھی کیا ہے؟ حادث ہو، اور قابلیت کا حادث ہونا یہ کیا ہے؟ ہوا مستلزم لانفعال المحل، محل کا منفعل ہونے کو مستلزم ہے، وتغیر ہی، اور محل کے متغیر ہونے کو مستلزم ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کیسے متغیر ہونا لازم آتا ہے۔ یعنی صفت حادث ہے، پہلے نہیں تھی، اب صفت آنا چاہتی ہے میری ذات میں، درست ہے؟ اب میرے اندر قابلیت تو ہو اس کی قبول کرنے کی، درست ہے؟ قابلیت اگر، یعنی اور قابلیت بھی کیا حادث ہوگی، اب آئے تو قابلیت بھی حادث ہوگی، تو میرے اندر جو قابلیت جو حادث حدوث رکھتی ہے، یہ قابلیت جو حادث ہے میرے اندر، یہ اگر ہو تو اس کا مطلب یہ میری ذات میں کیا ہے؟ تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ علم پہلے نہیں تھا، اب آیا ہے، تو میری ذات جو ہے وہ تبدیل واقع ہو رہی ہے، تغیر در ذات لازم آئے گا۔ لیکن تغیر ماہیتہ تعالی و انفعالها محال، خداوند متعال کی ذات میں تبدیلی واقع ہو، خداوند متعال کی ذات منفعل ہو، یہ محال ہے، کیونکہ خداوند متعال واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو قدیم ہو، نہ کہ حادث۔ تو پس صفات ذات چونکہ وجوب واجب کے ساتھ منافی ہیں، پس خداوند متعال کی ذات حادث نہیں ہو سکتی۔ جب خدا کی ذات حادث نہیں ہو سکتی ہے، پس وہ صفات حادث بھی نہیں رکھتا، پس صفات بھی کیا ہوں گی؟ قدیم ہوں گی۔ بات واضح ہوئی یہاں تک؟ کیونکہ ایک دو عبارت رہ گئی، میں خیال اس کو کامل کر دیں تاکہ یہ بحث کامل ہو جائے۔ دو لائنیں رہ گئی ہیں۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ فلا یکون صفاتہ حادثۃ، نتیجہ یہ نکلتا ہے خداوند متعال کی صفات حادث نہیں ہیں، وہو المطلوب، اور ہم یہی بات ثابت کرنا چاہتے تھے۔ بات واضح؟ خوب، دوسرا برہان، یہ تو پہلا برہان تھا ہمارا۔ پہلا برہان ہمارا کیا تھا؟ پہلا برہان یہ تھا کہ اگر صفات متجدد ہوں، صفات میں تبدیلی ہو، تو لازم آئے گا کہ خداوند متعال منفعل و متغیر ہو، درست ہے؟ یہ ایک تھی۔
दूसरा बुरहान ये कायम करते हैं कि खुदावंद मुतआल की सिफात अगर हादिस होंगी तो इसका लाजिमा यह है कि खुदावंद मुतआल की जात कमालात से खाली हो। सिफात के हादिस का क्या माना है? सिफत पहले नहीं थी, बाद में आई है। मैं पहले आलिम नहीं था, बाद में आलिम बना हूं। खूब, अगर खुदा के मौरिद में भी ये कहें कि सिफात हादिस हैं, यानी खुदा पहले आलिम नहीं था, बाद में आलिम बना, खुदा पहले कादिर नहीं था, बाद में कादिर बना, उसका मतलब क्या है कि खुदा पास एक ऐसा वक्त था कि जहां पर खुदा सिफात कमाल से खाली था। जात इलाही थी लेकिन कमालात नहीं थे। तो कहते हैं कि अगर ये अगर सिफात को हादिस मान लें तो ये लाजिम आता है कि खुदा की जात कमालात से खाली हो जाए, ये तो वाजिबुल वजूद होने के मुनाफी है। या मसलन यूं भी कह सकते हैं कि खुदावंद मुतआल को हमने साबित किया है कि खुदा होता ही वो है जो वाजिद कमाल हो, जो कुल्लुल कमाल है, जो खुद कमाल है, खुदा वो होता है। बुरहान अकली से हम पहले साबित कर चुके हैं इस बात को। बस चूंकि सिफात खुदा के हुदूद से खुदा से कमाल की नफी लाजिम आती है और खुदा कमाल से खाली नहीं है, बस नतीजा यह निकलता है कि खुदा की सिफात ऐन ज़ात हैं, खुदा की सिफात कदीम हैं, खुदा की सिफात हादिस नहीं है। मैं फिर अर्ज करता हूं, यह बात सिफात ज़ात में चल रही है, वाइला सिफात फ़िअलिया हादिस हैं, जैसा कि राज़िक़ होना, जैसा कि खालिक होना, जैसा कि शाफी होना, दुरुस्त है, ये हादिस हैं। आसानी इन सिफात ही तआला, खुदावंद मुतआल की सिफात जो हैं सिफात कमालिन, कमालात वाली सिफात हैं। कुदरत कमाल है, इल्म कमाल है। लिस्तिहालत नक्स अलैहि, फरमाते हैं क्योंकि खुदावंद मुतआल पर नक्स मुहाल है, क्योंकि वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद वो है जो कमालात रखता हो और कमाल ऐन ज़ात हो उसके, खाली अज कमाल ना हो। खूब, जब मबना ये है हमारा फलौ कानत हादिसतन मुतजद्दिदतन, अगर ज़ात इलाही, अगर सिफात इलाही जो हैं वो हादिस हों, मुतगय्यर हों, लाजिमा खुलुव्वुहु मिनल कमाल, तो लाजिम ये आएगा कि खुदावंद मुतआल की ज़ात कमालात से खाली हो। वल खुलुव्वु मिनल कमाल नक्सुन, तो कमाल से खाली होना नक्स है। तआला अल्लाहु अन्हु, खुदावंद मुतआल बरतर है इस नक्स से। बस नतीजा ये निकला कि खुदा महल्ले हवादिस वाक़े नहीं हो सकता। महल्ले हवादिस से क्या मुराद थी कि सिफात हादिस हों और खुदा बाद में उनसे मुत्तसिफ हो। महल्ले हवादिस से ये माना है, यानी कुदरत उसकी हादिस हो, इल्म उसका हादिस हो, बाद में उसके ऊपर आए, महल बने खुदावंद मुतआल इन सिफात का बाद में। नतीजा निकला कि अगर हम कुदरत को, इल्म को अगर हादिस मान लेते हैं तो लाजिम है कि खुदा की ज़ात जो है वो हादिस बने, खुदा के अंदर तब्दीली वाक़, और खुदा के अंदर तब्दीली वाजिबुल वजूद होने के मुनाफी है, खुदा के कमाल रखने से मुनाफी है। बस खुदावंद मुतआल में तब्दीली नहीं आ सकती। बस जब खुदा के अंदर तब्दीली मुहाल है तो उसकी सिफात का भी हादिस होना लाजिम नहीं आता, बस वो भी कदीम है, वो भी ऐन ज़ात हैं। खुलासा कलाम इस दर्स का ये था। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।